اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا جز نمبر 3 اسٹارٹ ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 یعنی 253، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں دیکھیے کہ تل کر رسول، یہ رسول، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعدہم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من، جس سے کلم اللہ، کلام کیا اللہ نے، ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعدہم، ان کے بعد کو، درجات میں، وآتینا، اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اسے، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ باہم لڑتے، الذین، وہ جو، من بعدہم، تھے ان کے بعد، من بعدی بعد، ما جاءتہم، اس کے جو آ گئیں ان کے پاس، ما جاءتہم البینات، آ گئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پھر ان میں سے کوئی ہے، من جو آمنا، ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے، من جس نے کفر، کفر کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، مقتتلوا، نہ وہ باہم لڑتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما، جو، یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تل کا رسول، یہ رسول، تل کا لفظ اشارے کے لیے آیا ہے، یہ رسول جو ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی بات فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ ہمارے انبیاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تل کر رسولو، ہمارے نبی کے بارے میں خاص طور پر یہاں بات ہو رہی ہے۔ تل کر رسولو، یہ رسول، فضیلت دی ہے ہم نے اس کو، ان کے بعض کو بعض پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے شروع کے اس حصے میں کہ رسول تو سارے ہی اللہ نے بھیجے ہیں، سارے رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن کچھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کے اوپر فضیلت دی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر 5 بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو 5 ہیں نا، انہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں، یہ سب تو اللہ نے ہی بھیجے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو کسی پر فضیلت بھی دی ہے، یعنی کسی کو کسی سے افضل بھی بنایا ہے۔ منہم من، تو آگے یہ ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے کلام کیا اللہ نے۔ کون ہے وہ جن سے کلام کیا اللہ نے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض کو دیکھیں، میں نے رسول سارے میں نے بھیجے ہیں، لیکن کسی کو میں نے کسی پر یہ فضیلت دی ہے کہ سارے رسولوں سے تو اللہ نے بات نہیں کی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں جن سے میں نے کلام کیا۔ ایک نبی تو ایسے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ پیغمبر ہیں کہ جو کوہ طور پہ تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ دوسرے نبی کون ہے؟ سوچئے ذرا، دوسرے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا اور ان سے کلام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیے، اپنے نبی کی عظمت دیکھیے، اور ہم اپنے بارے میں سوچ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس سے اللہ نے سامنے کلام کیا، جس سے اللہ نے آسمانوں پر بلایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت بخشی، افضل بنایا، یعنی کہ کیا، کہ کسی سے ہم نے کلام بھی کیا ہے، اور ورفع بعضهم، اور بلند کیا ہے ان کے درجات کو، یعنی بعض کے درجے ہم نے بلند کیے، جیسے کہ ہمارے نبی کا درجہ، سب سے نبی ہمارے آخر میں آئے ہیں، لیکن درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج کی جو تحفہ دیا۔ وآتینا، اور دی ہم نے، عیسیٰ
ابن مریم کو البینات. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے عیسیٰ کو بھی کتنا خاص بنایا کہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات دی تھی, نشانیاں دی تھی. کیا نشانیاں دی تھی؟ دیکھیں نا, ایک ان کے ہاتھ میں آسا تھا, وہ جدھر مارتے تھے اس سے سمندر پہ مارا, سمندر نے راستہ دے دیا. پتھر پہ مارا, پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. پھر وہ ان کو ایک جو کوڑ اور برس اور بیماری والے لوگ تھے, وہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک شفا دے دی. اسی طرح ان کا جو ایک ہاتھ تھا وہ چمکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص نشانیاں دے دی. اللہ کے حکم سے وہ مردے کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اٹھ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ یہ بتایا کہ ہم نے عیسیٰ کو, جو ابن مریم یہاں یعنی کہ جو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں, ان کو ہم نے کتنی واضح نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ, اور قوت دی ہم نے, یعنی طاقت دی تھی نا کہ وہ مریضوں کو علاج کرتے تھے وہ اس طریقے سے. تو بروح القدس, کس کے ساتھ طاقت دی تھی؟ جبرائیل کے ساتھ. یہ بروح القدس کون ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ ساتھ روح القدس کے, یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے نا. جبرائیل ایک ایسے فرشتے کہ ان کے ذریعے سے یہ ان کو بھی قوت بخشی اور ان کو بھی یہ فضیلت بخشی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, تو اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے, اور اگر چاہتا اللہ, مقتتلا, نہ باہم لڑتے, الذین, وہ جو, من بعدہم, ان کے بعد آئے. اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی پیغام دیا دنیا میں, لیکن جب وہ چلے گئے اس کے بعد لوگوں نے فرقے بنا لیے اور لوگ آپس میں لڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے. بہت قیمتی بات ہے کہ دیکھیے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایسا بنا دیتا کہ ساروں کے دل تو اللہ کے قابو میں ہے نا, کہ کوئی کسی سے نہ لڑتا. لیکن جو بعد میں لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ وہ عیسیٰ والے, جو عیسیٰ کو مانتے تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, وہ عیسیٰ کے ماننے والوں کو کہتے تھے نہیں ہم تو عیسیٰ موسیٰ کے ماننے والے. یہود وہ کہتے تھے ہم ٹھیک ہے, اور عیسیٰ کے ماننے والے کہتے تھے ہم ٹھیک ہے یا تم ٹھیک نہیں ہو. تو اس طرح سے ان کے آپس میں باہم لڑائیاں تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی نہ ہوتی. من بعدی ما, اس کے جو آ گئی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں, یعنی جو نبیوں کو, پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح نشانیاں دی تھی, لیکن اس کے بعد بھی لوگ آپس میں پیغمبروں کی بات, آپس میں جو اختلاف کی لڑائی لڑ رہے تھے. تو اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا, ان کی نشانیاں تھیں. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن پھر بھی انہوں نے, دونوں کو اللہ نے نشانیاں دی تھی نا, سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہے نا, لیکن پھر بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ سب تو دینے والا اللہ ہے نا, اللہ نے ان کو پیغام دیا, اللہ نے ان کو طاقت بخشی, یہ اللہ ہی کا پیغام لے کر آئے ہیں نا. فَمِنْهُمْ, تو پھر ان میں سے کوئی ہے, من آمن, جو ایمان لایا, اور جو ان میں سے کوئی ہے کہ جس نے کفر کیا. تو یعنی کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ جو کچھ لوگ تو ایمان لاتے تھے نا سارے نبیوں پر کہ ہاں سب کی بات ٹھیک ہے, لیکن کچھ اس میں سے کفر بھی کرتے تھے, انکار بھی کرتے تھے. تو آگے بات یہ ہو رہی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر چاہتا اللہ, نہ وہ باہم لڑتے, یعنی اللہ کے قابو میں ہے دل ساروں کے, وہ چاہتا تو نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ, لیکن اللہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ ایک بات یہاں سے اور بھی پتہ چلتی ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو بھی بھیجنے والا اللہ ہے, موسیٰ کو بھی بھیجنے والا اللہ ہے. یہ جو یہود ہے, نصارہ ہے, مسلمان ہے, یہ سب خلق خدا ہیں, یہ سب خلق خدا ہے, مخلوق ہے خدا کی. بس اللہ نے جب موسیٰ کو بھیجا, جو شریعت دی, اس وقت کے لوگوں کو چاہیے تھا اس پر عمل کرتے. پھر جب اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا, پھر ہمارے نبی کو بھیجا, دوسری کتابیں روک نہیں, کہا قرآن کو پڑھو. تو جو اللہ کا حکم احکام ہے نا, اس وقت اس کو مانتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہماری یہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, یعنی ان کا فیصلہ بھی پھر اللہ کے پاس ہوگا نا. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آیت نمبر 254 پہ جاتی ہوں. یا ایھا الذین, اے لوگو جو آمنو, ایمان لائے ہو. اللہ اکبر. آپ دیکھیے میرے اللہ نے ایمان والوں کو کیسے بلایا یہاں پر, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایمان والوں سے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, جنت پر, دوزخ پر, ملائکہ پر, کتابوں پر, یوم آخرت پر, تقدیر پر جو ایمان رکھتے ہیں تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے. اور اللہ کی تقدیر پر بھی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
یہ سب چیزوں پر جب ایمان مکمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان والا. اور اللہ اسے کیسے بلا رہے ہیں؟ اے لوگو. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، عام لوگوں سے بات نہیں کی، ایمان والوں سے بات کی ہے. کان کھڑے کر لیں، غور سے سنیں، دل پہ ہاتھ رکھ لیں. آپ کو اور مجھے پکارا ہے اللہ نے، کیونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے ہیں تو سنو، کرنے کا کام آ رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، کیا کرو؟ خرچ کرو. خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، رزق دیا ہے ہم نے تمہیں. اے ایمان والو، خرچ کرو جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں، من قبل، اس سے پہلے کہ این یاتیا، آ جائے، یوم اللہ، وہ دن، لا بیع، نہیں کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، فیہ، اس میں، ولا، اور نہ، خلت، کوئی دوستی، ولا شفاء، اور نہ کوئی سفارش، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں. اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت آیت اور بہت ہی خوبصورت حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. غور کیجئے گا، آیت نمبر 254 میں خرچ کرنے کا حکم ہے. اور کیا خرچ کرنا ہے؟ جو کچھ دیا ہے اللہ نے وہ خرچ کرو. مال، دولت، صلاحیتیں، وقت، ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ، یہاں پر اللہ نے صرف مال کا ذکر نہیں کیا کہ صرف پیسے میں نے تمہیں دیا، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے کہا جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرو. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس میں اللہ کا حصہ ہے، بندوں کا حصہ ہے. ہم اللہ کی راہ میں، اللہ نے کوئی اس لیے نہیں ہمیں دے دیا کہ ہم سارا کچھ اپنا حق سمجھ کے دبا کے بیٹھ جائیں. نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو دے کر بھی آزمایا ہے کہ تم اسے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہو. اگر تمہارے پاس وقت ہے تو کتنا دیتے ہو لوگوں کو، ان کی خیرخواہی کتنی کرتے ہو، کتنا مال ہے تو کتنا خرچ کرتے ہو، کوئی اچھی بات ہے تو صدقہ کرتے ہو. مال ہے، اولاد ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، ہر چیز، حتیٰ کہ بولنا سننا، آپ کسی کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے نا، یہ بھی آپ نے خرچ کیا. تو اے لوگو، ایمان والو، جو کچھ تمہیں مال دیا، صلاحیتیں دی، مختلف چیزیں دی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے. یہ ہے، یہاں سے سیکھ لیں، لکھ لیں اپنے پاس عمل کی بات، کہ آیت نمبر 254 میں حکم ہے کہ اللہ کا، کہ ایمان والو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اب دیکھیں صدقہ کتنی بہترین چیز ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقے سے برکت ملتی ہے، عرش کا سایہ ملے گا روز قیامت، مال بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے. قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن جو ہم نے اس دنیا میں خرچ کیا ہوا ہوگا اس دن ہمارے کام آئے گا. قیامت میں کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ہر بندہ اپنے ہی صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا یا پھر عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا. اس دنیا میں جو کچھ ہم نے خرچ کیا ہے نا، اتنا ہی سایہ ملے گا. آپ یہ دیکھیے، تھوڑی دیر تک یہاں ہم دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو ہمارا کتنا حشر خراب ہو جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراً دوڑیں، کسی سائے میں چلے جائیں، کسی درخت کے نیچے چلے جائیں، کوئی چھتری پکڑ لیں. قیامت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو آج کے دن، قیامت کے اس تپتے ہوئے دن کی تپش سے اگر بچنا ہے تو آج اس حکم پہ عمل کرنا ہوگا. کون سا؟ اے لوگو، اے لوگو، کیا محبت سے بلایا میرے رب نے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اسی پر کھڑی رہوں اور یہی پڑھتی رہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو. کتنا پیارا حکم ہے میرے رب کا. مما رزقناکم، جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں. اللہ اکبر. واضح کر دیا اللہ نے کہ سب کچھ اسی نے دیا ہے. یہ نہ سمجھیں میں نے ڈگریاں لی، میں نے کمائی کی، میں نے محنت کی، میں جاب پہ جاتی ہوں، یا ہم یہ کرتے ہیں. ہم یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی توفیق سے، دین ہے، عطا ہے میرے رب کی. یہ جو کچھ اللہ نے کیا، کہا مما، اس میں سے جو رزقناکم، رزق دیا ہے ہم نے تمہیں. یہ حکم دیکھ لیں کتنی خوبصورتی سے اللہ نے دیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو. اللہ اکبر. ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نبی کریم نے فرمایا تھا کہ خلوص دل سے اگر اللہ کی راہ میں دے دو گے،
کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی تو اللہ تعالیٰ بڑھا کے احد پہاڑ کے برابر کر دے گا روز قیامت. لوگ کہیں گے اتنا بڑا صدقہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہم دنیا والوں کو جتنا بھی دے دیں وہ کہتے ہیں کیا تم نے مجھ پر احسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. لیکن میرا رب اتنا قدردان ہے کہ وہ ایک ذرے کو بڑھا کر ایک پہاڑ کے برابر بنا دے گا. تو ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. اب خرچ تو اسی دنیا پہ کرنا ہے نا, انہی لوگوں پہ کرنا ہے. لیکن لوگ آگے سے نا قدری کریں, نا شکری کریں تو برا نہیں ماننا, کسی کو احسان نہیں جتانا, دینے کے بعد کسی کو اپنا غلام نہیں سمجھنا. اللہ کی خاطر دیا ہوا ہی قبول ہوگا. اللہ کی خاطر جو دیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کی خاطر دیا جاتا ہے. اس میں پھر یہ بات باقی نہیں رہتی کہ ہم نے تو, ہمارے گھر تو میڈ آتی ہے, ہم تو اس کو اتنا دیتے لیتے ہیں, لیکن وہ تو بھاگ جاتی ہے, چھٹیاں کرتی ہے, ہمیں تنگ کرتی, کرے وہ اس کی مرضی ہے, اس کا جواب وہ دے گی. آپ نے تو رب کی رضا کی خاطر دیا نا, اپنے چوکیدار کو, مالی کو, گارڈنر کو, جس کو, کسی میڈ ماسی کو, کسی غریب کو, کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو, کسی کو جو بھی دیا, یہ یاد رکھیے دینے والا ہاتھ آپ کا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ آگے لینے والا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہے. جب اللہ کو دے رہے ہو, اللہ ہی کے مال میں سے دے رہے ہو نا, تو پھر اس پر جتانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی دیتے وقت یہ بات یاد رکھیے گا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے میں نے تمہیں. اللہ اکبر, جو رزق دیا ہے میں نے تمہیں. تو جب اللہ ہی نے دیا ہے, اور شکر کیا کریں, اللہ کی اس توفیق پر شکر کیا کریں. اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا, شکر ہے کہ تو نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غریب کو کوئی سکہ دیا کرتی تھی, کوئی پیسہ دیا کرتی تھی, بالکل خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی. ایک بار کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کہنے لگی لینے والا ہاتھ میرے رب کا ہوتا ہے. یہ شکر ہے الحمدللہ کہ کسی نے, میں اپنے رب کی رضا کے لیے دیتی ہوں تو میں جانتی ہوں کہ لینے والا ہاتھ میرے رب کا ہاتھ ہے, تو میں اسے خوشبو لگا کے دیتی ہوں تاکہ میرے رب کو پسند آئے. تو ہمیشہ کسی کو جو کچھ بھی دو, عزت سے دو, طریقے سے دو, محبت سے دو, اس کی انا کا اس کو اس خیال رکھ کے دو, اس طریقے سے دو کہ ایک ہاتھ سے دو, دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ نہیں کہ دے دیا اور پھر سارے زمانے میں گا دیا کہ ہم نے اس کو یہ دیا, ہم نے اس کو وہ دیا. وہ تو پھر آپ نے اپنے لیے دیا نا, پھر آپ نے اللہ کے لیے تھوڑی دیا. اللہ کے لیے تو وہ ہے جو آپ نے فقط اللہ کے لیے دیا اور چھوڑ دیا, اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں ملے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میری تعریف کیوں نہیں کر رہے لوگ, مجھے شکریہ کیوں نہیں کہہ رہے لوگ, میں تو شکریہ کے لیے دیتی ہوں, میں تو یہاں سے لوگوں کے آگے بڑی دیالو بننے کے لیے دیتی ہوں. دے دیں گے لوگ, شکریہ بھی کر دیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. روز قیامت پھر ہوا میں ذرات بن کر اڑ جائیں گے وہ صدقے. اللہ فرمائے گا اے بندے تو نے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا نا, مل گئی تھی تجھے تعریف, دے دیا تھا لوگوں نے شکریہ, مہربانی, سب کچھ رسپانس دے دیا تھا نا. اب تو مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ تو نے کوئی خالص نیت سے تھوڑی کیا تھا, تو نے کوئی میرے لیے تھوڑی کیا تھا جو آج میں تجھے اجر دوں. تو نے تو دنیا کے لیے کیا تھا, دنیا نے اجر دے دیا. اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف ایسے لوگوں کو لے کے جائیں گے. استغفر اللہ. تو آپ نے اور میں نے اس بات سے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, ہم نے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آگے دیکھیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے خرچ کر لو. اللہ اکبر. اس کے آگے والی بات سنیں, اس سے پہلے خرچ کر لو. کس سے پہلے؟ کہ وہ دن نہ آ جائے کہیں, وہ دن نہ آ جائے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے گی, اور کوئی دوستی کام نہ آئے گی, اور کوئی سفارش کام نہ آئے گی. اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لو. اللہ اکبر. کتنی بہترین نصیحت کی ہے میرے رب نے. وہ تو بتا رہے ہیں صاف صاف کہ وہ دن بھی آ جائے گا. آج تو کوئی چیز کم ہوتی ہے تو جا کے بازار سے خرید لیتے ہیں. آج تو ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, ہمیں کسی کی کوئی سفارش کرانی ہوتی ہے, ہم جا کے کسی کو پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہماری سفارش کرو, ہمارا یہ کام کرواؤ. ہمیں کہیں کہیں ہمارے کوئی دوست بھی کام آ جاتے ہیں. لیکن روز قیامت نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ کوئی سفارش کام آئے گی. وہاں کوئی مال نہیں ہوگا. ہم تو اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے نا, تو وہاں کون سا مال ہوگا؟ اس دنیا میں جتنا بھی مال و متاع ہے وہ یہیں رہ جائے گا. تو اس دنیا میں کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم اس کو دے دیں اور اس کے بدلے کوئی نیکیاں خرید لیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جو اس کے
ہم یہ مال دے دیں اور اس کے بدلے ہم تھوڑا عرش کا سایہ خرید لیں، یہ مال دے دیں اور تھوڑے عذاب سے بچ جائیں، نہیں نہیں نہیں، یا پھر کوئی سفارش کرا لیں کہ ہم کوئی ہمارا بندہ کھڑا ہے وہ ہماری سفارش کر دے گا، نہیں نہیں۔ اللہ نے آج ہمارے جو سیدھے سادے بہن بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں، فلانا بندہ ہماری سفارش کر دے گا، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی باتیں مانیں گی یا پھر اس قرآن کی آیت کو مانیں گی؟ قرآن سچا کلام ہے، اس آیت کو لکھ لیں 254 کو، اور یاد رکھیں کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میرے رب نے کہا، ولا خلتم ولا شفاء، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش۔ دیکھ لیا آپ نے، لوگ کہتے ہیں نا میں نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے وہ میرے کام آئے گا، میں تو فلاں پیر صاحب کی ماننے والی ہوں وہ میری سفارش کریں گے، کوئی نہ کرے گا سفارش۔ اگر کرنی ہوتی اللہ تعالیٰ یہاں پر لکھ دیتے، یہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، قرآن گواہی دے رہا ہے، میں اپنے دل کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے رب کا کلام بیان کر رہی ہوں، میں اپنے رب کے کلام کی سچائی بیان کر رہی ہوں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن میں لکھا ہے، ولا خلتن ولا خلتم ولا شفاء، خلا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا اور نہیں کوئی سفارش، کسی کی کوئی سفارش کسی کے کام نہ آئے گی۔ آج دیکھیں ذرا، ہم اس دنیا کے اوپر نظر ماریں کہ ہم دوستوں کے سہارے کچھ کام چلا لیتے ہیں، کچھ سفارشوں کے سہارے چلا لیتے ہیں، کچھ اپنے پیسے دے کر چلا لیتے ہیں، کچھ ہم پیسے دے کے اپنے لیے خرید لیتے ہیں، گھر میں گرمی لگی اے سی لگوا لیا، یہ خرید لیا وہ خرید لیا، گاڑی میں جانا ہے چلنے کی دقت ہے، دھوپ میں کون چلے، گاڑی خریدو اے سی چلاؤ، سب کچھ خرید و فروخت اس دنیا میں چلتی ہے۔ وہاں کوئی خرید و فروخت نہ چلے گی، کوئی دوستی نہ چلے گی، کوئی سفارش نہ چلے گی، وہاں کچھ نہیں چلنے والا۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ جو اللہ نے کہہ دیا، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اسی لیے کہا کہ اس دن یہ چیز تمہارے کام آئے گی۔ اب سمجھ آئیے آپ لوگوں کو کہ یہ کیوں کہا؟ اللہ نے فرمایا یہ چیز تمہارے کام آئے گی جو تم نے اس دنیا میں خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی راہ میں اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا مال دولت، اپنی ہر چیز، اپنے بچے، اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ ہمیں اپنے دین کی خاطر لگا دینے والا بنائے، اور ہمارا ایک ایک پل اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہمارے دلوں میں یہ بات آج پیوست ہو جائے کہ ہم اپنے رب کے لیے اس کو کریں گے، کیونکہ یہی ہمارے کام آئے گی، نہ ہمیں کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور وہ جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ دیکھیے اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے اس بات کے اوپر، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ کافر کون ہے؟ کافر کون ہوتا ہے؟ کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والا کون ہے؟ انکار کرتا ہے، جو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوگا، وہ انکار کر رہا ہے نا اللہ کی بات کو، جو انکار کر رہا ہے تو اللہ نے کہا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ کیوں ظالم ہے؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نا، اس کو تو اپنے آپ کو بھی وہاں بچانے کی کوئی تمنا نہیں ہے کہ میں اتنی دھوپ میں وہاں پہ کون بچائے گا مجھے، تو وہ ظلم کر رہا ہے نا اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور اپنے دوسروں پہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ یعنی جب دوسروں پہ، پہلے یہ بتاتی ہوں اپنے اوپر کیسے ظلم کر رہا ہے، کہ جب بندہ اللہ مال دے رہا ہے، کچھ بھی صلاحیتیں دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، دیکھنا بولنا ہنسنا چلنا پھرنا کھانا پینا، اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں، کتنا حصہ نکال رہے ہیں؟ نہیں نکال رہے۔ کیوں؟ بعض لوگ انکار کرتے کرتے نہیں نہیں یہ سب میرا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، روز قیامت ان کو پھر کام نہ آئے گی، کوئی چیز کچھ ہوگا نہیں وہاں پر۔ جو اللہ نے کہہ دیا کہ نہ دوستی نہ سفارش نہ خرید و فروخت، کچھ بھی نہیں۔ گرمی میں کھڑے ہو کے کوئی پنکھا نہیں خرید سکو گے، کوئی اے سی نہیں خرید سکو گے، کوئی اپنے اوپر چھتری نہیں خرید سکو گے۔ آج خدا کی راہ میں دے دو تو پھر وہی چیز کل سایہ بن کر آئے گی، کل مددگار بن جائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اسی لیے کہ اللہ ہمارے لیے وہاں آسانیاں چاہتا ہے، یہاں ہماری آزمائش چاہتا ہے کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ کتاب ہمیں ساتھ میں اس لیے دی ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اور وہی ہوں گے ظالم جو اس کو نہیں مانیں گے، جو کفر کریں گے۔ تو وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے زکوٰۃ دی، خیرات دیا، صدقہ دیا، حکم دیا نا، صدقہ دو، خیرات دو، مال خرچ کرو، صلاحیتیں خرچ کرو، سب اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلاؤ، تبلیغ کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، بہت باتیں، ایک بات نہیں ہے۔ تو جو کرتے ہی نہیں ہے تو وہ دوسروں کا بھی حق ادا نہیں کرتے نا، ان پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبھی ظالم نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی راہ میں
ہر چیز خرچ کریں، اپنی جان کے نذرانے بھی اگر اللہ کے حضور ہمیں پیش کرنا پڑے تو ہمیں وہ بھی خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے زیادہ قدردان کوئی بھی نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی بھی وہ قدردان نہیں جو کہ اللہ قدردان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔